इंशाअल्लाह मजलिस की सदारत हमारे मोहसिन हम सब के बड़े मुरब्बी हज़रत मुफ्ती सलीम साहब दामत बरकातुहुम फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह. To proceed, I would love to share when this masjid was under construction, repeatedly we shared one hadith sharif. That when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba, they were constructing Masjid-E-Nabawi alayhi salatu wassalam. So everybody was bringing one stone, and Hadhrat Ammaar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, he used to bring double of every individual. So Nabi sallallahu alayhi wasallam gave du'as to him, to Ammaar radiyallahu ta'ala anhu, and Nabi sallallahu alayhi wasallam made one prophecy. Inshallah, as we go along, we'll discuss about that prophecy also. So we have Sheikh Ammaar, who's got the name of Ammaar ibn Yasir radiyallahu ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala, he has made a lot of effort to bring many of the unique work of our Akabirin into English. May Allah subhanahu wa ta'ala accept him, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him qualities, courage, iman and yaqeen of Ammaar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu. I will request Sheikh Ammaar Damat Barakatuhum to share his words of wisdom with us. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك فتقبل منا يا رب العالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respected Moulana Hanif Saheb has made it daunting for me already. With his high words of praise, I am not deserving of anything he said. Add to that feeling many familiar faces, and a lot of them are my respected teachers here as well. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives me ability to say something which is beneficial for me and all. The topic that we have chosen for tonight's discussion, or the two topics we have chosen for tonight's discussion, one is the rank and the status of Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu. And the second topic is the Meraj of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, both of which are related to this month that we are in now, or the month that's just passed, of Rajab. The topic of Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu, it's a lengthy topic that requires a lot of time, but not only time, requires a lot of expertise in this field. I'm not going to delve into the topic in too much detail. I want to keep it brief so we can listen to the rest of the speakers that we have on the agenda for today's program, inshallah. Before we discuss Muawiyah radiyallahu anhu specifically, before we get into discussion of Muawiyah radiyallahu anhu, Moulana Yaqub Saheb, Qari Muhammad Saheb, Qari Nas. Before we get into the topic of Muawiyah radiyallahu anhu specifically, I want us to understand certain principles the Sharia, our religion, has set for us to analyze and discuss these individuals. First and foremost is that when we discuss the status of the Sahaba or a blessed individual that has passed,
first source for us to look for their virtue, for their manaqib, for their fada'il is the Quran. Does the Quran speak of such and such person, or does the Quran speak about a person who holds certain qualities? If we find the answer in the Quran, this is sufficient for us. We do not need to delve deep into other sources when the utmost primary source as a Muslim suffices us. If, along with the Quran, we find further mention in the books of Hadith, the sayings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is additional support to express and to explain the virtues and fadail of somebody. Furthermore, we have historical narrations as well. Historical narrations are what they are, historical narrations. They don't go through the rigorous analyzation and inspection that the Quran and the Hadith has. The Quran does not require any inspection because it has been transmitted in such a way that it does not require to do so. The Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go through a certain process so we can analyze which is the correct Hadith of Rasulullah, the correct sayings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Historical narrations don't go through the same process. So when we find something in historical narrations which may, and I repeat, may seem to contradict something that we accept from the Quran and Hadith, then the historical narrations are put to side. The historical narrations are not looked at when we have enough from the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because they serve as the primary sources for us. Moving on briefly, when it comes to topics of the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'een, then one thing we need to also understand is that the discussions regarding Sahaba are of manifold. We can talk about the virtues of the Sahaba, the rank of the Sahaba, the qualities of the Sahaba, the intelligence of the Sahaba, the vision of the Sahaba, many, many different folds. And our respected Ustad, Allama Khalid Mahmud Saheb Rahmatullah alayhi says, in current times, the most important topic we need to speak about regarding the Sahaba is the maqam, the rank, the status and the stature of the Sahaba. Why? Because we're currently facing a time and age where the attack, all of us can say Islam is under attack, but we don't seem to understand how this attack is taking place. We think we read certain headlines in a news channel or newspaper and we've understood how Islam is being attacked. What we see in newspaper is merely dust compared to what the work happens behind the newspapers. The effort that goes in to attack Islam is vast compared to what we read in the newspaper articles. And the utmost attempt to discredit Islam in current day is attack on the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. I was mentioning to a few brothers a few days ago, is that when we look at a building, it's built on foundations. Imagine those foundations were built as pillars. So a building was built on pillars. It's very difficult for a bulldozer to come and take down all pillars at a time. At one stage, to take down all the pillars, it's almost impossible. How does it work? You take down the weakest pillar and then move on. Or you take down the smallest pillar and then move on. Or you come to the pillar that's closest to you and then move away. Likewise, the attack on Islam is the attack that's taking place on Islam goes through a similar process. They come and they try to attack our iman using certain topics which seem weak for us because of our lack of grounding, and they take us down from that and they build on that. Likewise, this is the same process that's taking place, and that process takes place in the form of Muawiyah radiallahu anhu, unfortunately. Again, before we go into deep discussions about Muawiyah radiallahu anhu, I want to narrate a saying and a quote of a very famous Imam Ibn Abdul Barr al-Maliki rahimahullah, where he has an encyclopedia of the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, and in the foreword, in the introduction of his book, he says a very profound statement. If we think about this statement, it suffices us for any questions we are asked in the future regarding the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. And he says, قَدْ كُفِينَ الْبَحْثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ
لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. It has been sufficed for us to look into the life of the Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in, to look at finding answers if somebody raises a question about the Sahaba, to look to find an answer for someone trying to refute the Sahaba. The Ummah has ijma', unanimous agreement that us as Muslims do not need to find answers to refute a statement against the Sahaba. Simple. We don't need to look for answers. It suffices us that the Ummah agrees upon them. And then he goes and says, لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ. They are all reliable and trustworthy. Whatever has taken place in their life may have taken place, but it suffices them that Allah subhanahu wa ta'ala says about them, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. How do we translate رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ? What's the translation we give for رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ? Most people say, may Allah be pleased with them. I say it's an incorrect translation. The ulema will know the difference between, when we say radiyallah, the difference between ikhbar and dua. Radiyallahu anhum, when it's said for anyone but a sahabi, is a dua. And that's why ulama have given permission to say radiyallahu anhum for those other than sahaba. But when we discuss the sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, and we say radiyallahu anhum, we are doing ikhbar, we are making announcement that Allah is pleased with them. So from today, if you don't take anything from what I'm waffling on about, except the translation of radiyallahu anhum, then please do so. Allah is pleased with them. Imam Tahawi rahimahullah has a profound book on the Aqidah of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. With respect, Hadhrat Moulana Hanif Saheb has done lengthy commentary on this in this masjid as well, mashallah, may Allah reward him. In there, Imam Tahawi rahimahullah discusses the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in in quite detail, and he goes into quite detail. I want to quote something he mentions in there, which is not only an explanation of the belief of the Ahlul Sunnah, but also we can take as a fatwa from Imam Tahawi on what our approach would be regarding the Sahaba. He says, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. That we love. This is not a statement of Imam Tahawi talking about himself. This is Imam Tahawi talking about the beliefs of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. A book which all factions within the Ahlul Sunnah wal Jama'ah agree upon. He says, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. We don't go into extreme one way or the other. We don't raise the rank of the Sahaba above and beyond what has been prescribed in the Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala has given them a status incomparable, and a status not beaten by any status after Nubuwwah. Allah subhanahu wa ta'ala has granted them that status. We don't need to express our love for them in such extreme manners that we go above and beyond what Allah subhanahu wa ta'ala has said. Likewise, we don't go in extreme manner by degrading the lofty status Allah subhanahu wa ta'ala has granted them. And then he says, and this is what I was talking about, the fatwa of Imam Tahawi, is وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ. We hate, and I repeat, and I say this with full responsibility, and inshallah I have the support of my teachers here as well. We hate those that hate the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. I'm shaking. The Sahaba were lofty people. How can somebody try to ascribe themselves to Islam by degrading those upon whom the foundation of Islam is built on? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's dua in Badr, everybody knows about it. These were the people that we have Islam amongst us today. For it not be for them,
where would we have been? So he says, وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُم. And even if you don't hate them, but you speak about them without truth. You repeat a statement which is not true about them. Imam Tahawi has already given a fatwa. We hate you. And then he says, وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. We do not talk about them except we say good about them. وَحُبُّهُمْ. And their love for the Sahaba is our deen, is our iman, and is ihsan. And here I give ishara to the hadith of Jibreel alayhi salam at the beginning of Muslim, where Jibreel questions Rasulullah sallallahu alayhi wasallam about Islam, iman, and ihsan. Imam Tahawi refers to those 3 points by saying our hub for them is Islam, iman, and ihsan. And then he says, وَبُغْضُهُمْ. And in another fatwa by Imam Tahawi, if the first fatwa wasn't enough, he says, وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Hatred for the Sahaba is kufr, is hypocrisy, and it's a major sin. And that's why Imam Malik rahimahullah in Surah Al-Fath, the last ayah of Surah Al-Fath, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the virtues of the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, where he says, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. This part of this ayah is a dalil that anybody that has any hatred for any Sahabi is a kafir. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to express and love the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in as a whole and individually as well. Moving on to specifically about Muawiyah radiallahu anhu. Like I said, I don't want to go into too much detail. The life of Muawiyah radiallahu anhu is of great folds and many folds. There's an ilmi status of Muawiyah radiallahu anhu where his status was amongst the ulema of the Sahaba ridwanullahi ajma'in. There's a status of Muawiyah radiallahu anhu's political astuteness, how politically aware he was and how he would address difficult, controversial situations. That in itself is a long story. The bravery of Muawiyah radiallahu anhu, the relationship Muawiyah radiallahu anhu had with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the relationship Muawiyah radiallahu anhu had with the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Briefly on the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and more specifically to Ali radiallahu anhu. People that want to attack Muawiyah radiallahu anhu try to use Ali radiallahu anhu as a basis for attack on Muawiyah radiallahu anhu. There is no case of hatred between the two Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Let's say, for argument's sake, we take it for a second that there may be some hatred. Hatred which they claim was on a scale where Muawiyah and Ali were at war with each other. If this was the case, and I repeat, it wasn't the case. If this was the case, then we have many examples in the life of Ali and Muawiyah radiallahu anhuma and after their life as well, where they had interrelations within the family. Ali radiallahu anhu's son, Hussein radiallahu anhu, was married to a lady called Layla. This Layla was the niece of Muawiyah radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu's brother Ja'far has a granddaughter who is married to the granddaughter of the brother of Muawiyah radiallahu anhu. Or grandson, sorry. Interrelations within the family show quite clearly that there was no hatred between them. And more importantly, Hassan and Hussein radiallahu anhu had close relations with Muawiyah radiallahu anhu. Hussein radiallahu anhu and Hassan radiallahu anhuma would take gifts from or accept gifts from Muawiyah radiallahu anhu. Hassan radiallahu anhu stepped down from his position of the leader of Ummah for Muawiyah radiallahu anhu. So who was Muawiyah radiallahu anhu? Muawiyah radiallahu anhu, again very, very quickly now, I know I keep on saying quickly, very quickly accepted Islam 5 years before Prophet sallallahu alaihi wasallam was given nubuwah. He was born 5 years before Prophet sallallahu alaihi wasallam was given nubuwah. He accepted Islam in the 7th year, or according to some narrations in the 6th year after Hijrah,
of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and he expressed openly his Islam after the Fath of Mecca in the 8th year of Hijrah. This is brief biography of Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah radiallahu anhu with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There's many occasions where Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made specific dua for Muawiyah radiallahu anhu. Specific dua for Muawiyah radiallahu anhu. And more importantly than that is after Muawiyah radiallahu anhu openly expressed his Islam and moved to Medina Munawwara, he was appointed as a scribe of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. A status not given to many. Not only a scribe of Rasulullah, i.e. he would write out letters, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam would order him to do so, to other kings and leaders, but more importantly, he was given the responsibility to write out the ayats of the Quran which were revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And that's why Ibn Abbas radiallahu anhuma quite clearly says, Muawiyah was Ameen, trustworthy person. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wasallam appointed him to this status and to this position. As for the du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made many du'as for Muawiyah radiallahu anhu. Allahumma allimhu al-kitab, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him with knowledge, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect him from the fire or hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him great knowledge. Another blessing or bashara of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, where Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, أول جيش يغزو في البحر, the first army from this ummah which goes to war in the sea has granted itself Jannah. قد أوجبوا وجبت عليهم الجنة. Jannah becomes necessary for that army. And that army was under the leadership of Muawiyah radiallahu anhu in the life of Uthman radiallahu anhu. Again, there's many incidents that we could go through that express the status, the virtue, the fada'il of Muawiyah radiallahu anhu quite openly. In one occasion, somebody was asked about Muawiyah radiallahu anhu and his maqam as compared to Umar bin Abdul Aziz, the great Khalifa, the great leader of Islam and Muslims. Umar bin Abdul Aziz, someone asked, what's the status of Muawiyah in comparison to Umar bin Abdul Aziz? So the person who was asked got very upset and got very angry and showed great signs of anger. And he said to him, you're comparing Muawiyah to Umar bin Abdul Aziz. Suffices Muawiyah that he is a Sahabi as compared to Umar bin Abdul Aziz, who is just a just leader. And again, just on this story, remember another story. Abdullah ibn al-Mubarak radiallahu anhu, a great Imam, an Imam which has been, every Imam that has gone through history has some kalam on him, has some discussions on him, how reliable he is, how his act was, how he behaved through his life, and then we take those actions and then we decide whether this person is a reliable person to narrate from. Abdullah ibn Mubarak is one of the Imams of history who unanimously the Ummah has agreed upon his piety. He was asked on one occasion, what's Muawiyah or what's Umar bin Abdul Aziz rahimahullah radiallahu anhu's maqam compared to the maqam of Muawiyah radiallahu anhu? And his answer is profound. Abdullah ibn Mubarak says, you're comparing Muawiyah to Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz is someone from history. Those that studied history will know his great maqam and his great status, and that's why people questioned him in relation to Muawiyah radiallahu anhu. So Abdullah ibn Mubarak replies and he says, you're questioning me on Muawiyah or on Umar ibn Abdul Aziz. Let it be known that when Muawiyah is in the battlefield, the horse he rides on, the horse that he rides on in the battlefield, when it flicks its feet on the ground and the dust that it flicks lands on the nose of the horse of Muawiyah. Nothing to do with Muawiyah. The horse which Muawiyah is riding, it flicks sand which lands on the nose of the horse. That drop of sand is better than Umar bin Abdul Aziz. And who's saying this? It's not just me and you saying it. It's Abdullah ibn Mubarak rahimahullah saying it. As for his political astuteness, Abdullah ibn Umar, the son of Umar radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu was known as a Sahabi who would hold on to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, whatever it may be. Even it was not an act which Rasulullah prescribed for the ummah. Abdullah ibn Umar, if he seen Rasulullah sallallahu alayhi wasallam do something, he would hold on to it. He was asked about Muawiyah radiallahu anhu and his political astuteness.
And he says, كان أسود من أبي بكر وعمر. Aswad here from Siyada. He was a better political leader than Abu Bakr and Umar. But كان خيرا منه. But they were better than him. I.e. Abu Bakr and Umar, without any shak, are better than Muawiyah. But in terms of political astuteness, Muawiyah was more politically astute than Abu Bakr and Umar. And who's saying this? The son of Umar. If these high-ranked Sahabi and these great mountains of ilm hold Muawiyah radiallahu anhu in such a high status, then who are me and you, and who do we think we are that we want to analyze historical narrations and historical incidents that have taken place in the past and then decide or take it upon ourselves to decide whether Muawiyah was a good person or a bad person? That, like I said, going back to the initial statement I mentioned by Abdul Barr, قد كفينا البحث عن أحوالهم. It has been sufficed for us to look into the lives of these individuals and to understand and analyze the historical events that have taken place in the past. Yes, the Sahaba were human, and every human has his own mentality. Yes, there were fallouts between the Sahaba, like there is a fallout in every home. Two brothers, blood brothers, brought up in the same house, have fallouts. Husband and wife have fallouts. Does it give the child a right to interfere in the fight of a husband and a wife? No, it doesn't. Does it give an outsider the right to fight or get involved in a fight or a fallout between two brothers? And that's why when Muawiyah radiallahu anhu, when his disagreement with Ali radiallahu anhu, and the Qaisar of Rome or Herakl of Rome wrote to him and said to him that the Herakl of Rome, the enemy, wanted to use this opportunity to lure Muawiyah radiallahu anhu into attacking Ali radiallahu anhu, and he wrote a letter to him and he says, if you order me, I will send you an army that will bring the head of Ali to you. And his response was, O cursed one. Muawiyah replied to the leader of Rome, O cursed one, who are you to get involved in the fights of these two brothers? If you carry on like this, I will send out an army, the beginning of which will be in Rome and the back of it which will be with me. Don't get involved. That was the message Muawiyah radiallahu anhu gave to the leader of Rome at the time. And on those words I end here. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to understand the status and the maqam of the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, to understand who these individuals were, and most importantly, allow us to show love, express love, and allow us to follow their footsteps. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As I had announced that Hadhrat Mufti Saleem Saheb is the Sadr of our Majlis, so he corrected me that we should have started this gathering by the recitation of Quran. So he said, ask Muhammad Yahya to read one or two ayats, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
As Sheikh Ammaar mentioned, a sentence from Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, siyada and khair, leadership skill and to have khair, two different things. I think it will become an interpretation. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala, when there was a difference of opinion between Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala and Sayyiduna Muawiyah radiyallahu ta'ala. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala wrote, Min Amiril Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, Min Amiril Mu'mineen Muawiyah ibn Sufyan, Ila Amiril Mu'mineen Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala. Muawiyah radiyallahu ta'ala had leadership skills. So immediately he said that we have difference of opinion. Why did you write that Min Amiril Mu'mineen Ali ibn Abi Talib? Because we have difference of opinion. First thing. And second thing he said, why did you write my name before Ali radiyallahu ta'ala? Balance it. May Allah subhanahu wa ta'ala make us such that whatever we do, it must be based on these nusus. He was mentioning leadership skills. So he had difference of opinion because he had leadership skills. I was mentioning Amr ibn al-As, Muawiyah radiyallahu ta'ala, many times we mentioned these names and they were known all the times in Arabia as Dahiyatun min Duha'il Arab. They were global shapers. They were think tanks. So Muawiyah radiyallahu ta'ala, he said that if I did not have difference of opinion, then you could write Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. He said that first. And then he said, why did you write my name before Ali radiyallahu ta'ala? Because he comes first. So may Allah subhanahu wa ta'ala connect us to Quran and Sunnah, whether Meraj, whether Muawiyah radiyallahu ta'ala, whether Sahaba, whether every aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Now, years ago, I'm talking about maybe 15 or so years ago, Hifz class imtihan, it comes to my memory, Hifz class imtihan is taking place. And Hadhrat Mufti Saleem Saheb was the teacher. And the student, he was expecting that likely he will come first. How happy he will be today and how happy that student will be today. And that student was Moulana Yusuf Saheb Damat Barakatuh. Moulana Yusuf Saheb Damat Barakatuh. He is the Imaam of Masjid-E-Noor, and as his name is Yusuf, he was very beloved to Hadhrat Moulana Yusuf Mutala Saheb Rahmatullah alayh. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him nisbate ilmi and irfani and vijdani of his teachers and akabirs, and takes lot of work of deen in Masjid-E-Noor and into the whole Manchester and into the whole world. So now inshallah I will invite Moulana Yusuf Saheb to share his words of wisdom. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. My respected, honorable ulema kiram and elders, youngsters, and those that may be listening in, I recited before you a verse of the Holy Quran Sharif. The first verse, ayah of the 15th juz. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylam. That pure is that being, Allah referring to Himself. Pure is that being, glory be to that being. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Who had taken His special servant in a little part of the night, ليلا, in a very little part of the night, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, from Masjid al-Haram in Makkah al-Mukarramah to Masjid al-Aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. And the surroundings of Masjid al-Aqsa which we had blessed. Why? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. So that I can, Allah is saying, so that I can show my noble Nabi sallallahu alayhi wasallam our signs, our verses, our ayats. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah is all listening and Allah is all knowing. So, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, laylan, common noun, nakira, a part of the night. This whole journey, it was not even the entire night. So there's two aspects to this. One is Isra, one is Mi'raj. Commonly known as Al-Isra wal-Mi'raj. Isra, Subhanalladhi Asra, comes from Isra. And Isra means to make someone travel at night. So Allah subhanahu wa ta'ala made Nabi sallallahu alayhi wa sallam travel at night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. Laylan, a very small portion of the night. This whole journey of Isra and Mi'raj did not take the entire night. The Quran, the Sunnah, and Ijma', the consensus of scholars, is that this miraculous journey from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, and then the miraculous ascension, Mi'raj, to the heavens, was not spiritual. It happened physically, in bodily form. Nabi sallallahu alayhi wasallam went from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa and then to the heavens. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and then back. And it all happened in one portion of the night. The Quran itself, the first verse of this ayah, Subhan, pure. So in the Arabic language, they use this word to introduce something which is remarkable, something which is very great. So if this journey had just been spiritual, if it was just a dream, every Muslim, every non-Muslim, every human being can wake up one day and say, today I slept, and after he wakes up, he recalls what he dreamt of. It's possible that even a disbeliever could say that yesterday I slept and I saw in my dream that I went to this place and I went to the heavens and I came back. So if this was just a dream, then what would be so remarkable about it? When Nabi sallallahu alayhi wasallam initially related this incident of Mi'raj to Hani radiyallahu anha, initially he told her that do not mention this incident to anyone, because they may falsify it. So if this has just been merely a dream, then why would Nabi sallallahu alayhi wasallam, why would he tell Hani radiyallahu anha not to tell anyone? It's only a dream, and everyone can believe in a dream.
Moulana Idris Kandhelwi rahmatullahi alayhi, he mentions that there are different views with regards to Meraj when it occurred. He mentions, he cites a few views, and then he draws a conclusion. And he says, the Meraj occurred after the 10th year of prophethood. Somewhere in the 11th year, after Nabi sallallahu alaihi wasallam had returned from Ta'if. Which month? Moulana Idris Kandhelwi rahmatullahi alayhi, he cites a few views. He says Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Rajab, Ramadan or Shawwal. He says these are the most 5 common views. And he says, according to Moulana Idris Kandhelwi rahmatullahi alayhi, which some ulema have given preference to, that the most acceptable, authentic view is that this journey, ascension to the heavens, took place on the 27th night of Rajab. So there are many ahadith which speak about this miraculous journey of Nabi sallallahu alaihi wasallam. The ulama, they've looked at all the ahadith and they've summarized the incident before us. So as follows, the one night Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was lying down in the house of Hani radiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam just dozed off, just fell asleep. And suddenly the roof of the house was split open. The angels Mikail and Jibreel alayhi salatu wasalam, they woke Nabi sallallahu alayhi wasallam up and took him to Masjid al-Haram. As Nabi sallallahu alayhi wasallam was taken into Masjid al-Haram, he was, placed into the Hatim area, the semicircle around one side of the Kaaba. Due to the lack of funds at that time, to show that this was also the position and the size of the original Kaaba, they made a semicircle. So they laid down Nabi sallallahu alaihi wasallam over there. Nabi sallallahu alaihi wasallam fell asleep in the Hatim. Jibreel and Mikail alayhi salatu wasalam, they came again and they took him to the well of Zamzam. They laid our Nabi sallallahu alaihi wasallam down and split his chest open. They extracted his blessed heart and rinsed it with water of Zamzam. A tray containing Iman, a tray containing wisdom, hikmah, was brought. And after Iman and wisdom was, put into the heart of Nabi sallallahu alaihi wasallam, they restored the heart to its original position. And the chest was resealed. They inscribed the seal of prophethood between the shoulder blades of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now coming to the hadith of Muslim Sharif, lengthy hadith, where Nabi sallallahu alaihi wasallam in great detail discusses this incident from Masjidul Haram to Masjidul Aqsa, and then from Masjidul Aqsa to the heavens. So Anas ibn Malik radiyallahu an, the narrator, he mentions, the Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "Utitu bil buraq." An animal called buraq was brought, a celestial animal, an animal of Jannah. Buraq, why is it called buraq? Comes from the word barq. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Lightning. The speed of this animal was so quick. That is why it's called buraq, coming from barq. Others have said bariq, which means that the color of this animal was very light and bright. It is mentioned, Anas ibn Malik radiyallahu anhu reports from our Nabi sallallahu alayhi wasallam, وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضٌ. It was an animal white in color. فوق الحمار دون البغل. It was, bigger than the size of a donkey, smaller than the size of a mule. يضع حافره عند منتهى طرفه. As far as the eye could see. So imagine you're, in a park, in an area where there's no barriers. As far as the eye could see, one step of the buraq would be that far. One step of the buraq would reach that far. It is mentioned in another hadith that when the buraq was brought forward, muljaman musrajan, it was saddled, it was reined. فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ. But for some reason the buraq, it perceived it, it found it difficult to allow Nabi sallallahu alayhi wasallam to ride on the buraq. So Jibreel alayhi salatu wasalam, he said to the animal, to the buraq, Abi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam taf'alu hadha.
Are you, displaying such character to Nabi sallallahu alayhi wasallam? And then he said, فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ. No one ever has rode upon you who is more noble than Nabi sallallahu alayhi wasallam. فَارْفَضَّ عَرَقًا. And then the buraq started to sweat profusely. So he's mentioned in the hadith of Bazzar, Tabrani and Bayhaqi Sharif that when Nabi sallallahu alayhi wasallam was taken from Masjidul Haram to Masjidul Aqsa, they came across a land with numerous date palms. Jibreel alayhi salatu wasalam said, Inzil fasalli. Descend from the animal and perform salah. Nabi sallallahu alayhi wasallam read salah. Sallayta bi Yathrib. You have just performed salah in Madinatul Munawwara, a place that Nabi sallallahu alayhi wasallam was going to migrate to in the future. They came to another place, a white land, same ruling. Inzil fasalli. Descend, perform salah. Nabi sallallahu alayhi wasallam performed salah. Sallayta bi Madian. You have just performed salah in Madian, in the native land of Shu'aib alayhi salatu wassalam. Thumma marra bi bayti lahmin. And then they came across a place, Bethlehem. Inzil fasalli. Descend, perform salah. Nabi sallallahu alayhi wasallam performed salah. Sallayta hayth wulida Isa alayhi salatu wassalam. You have just performed salah where Isa alayhi salatu wassalam was born. Another narration in Muslim Sharif, Nabi sallallahu alayhi wasallam said, I was made to pass by Musa alayhi salatu wassalam, Indal Kathib al-Ahmar, a red mound, a place where sand was elevated. وَهُوَ قَائِمٌ. And Musa alayhi salatu wasalam was standing, yusalli fi qabrihi, performing salah in his grave. From here, just quickly, we'll just touch on one mas'ala, which is a mas'ala of aqidah. There's a believer, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, that all the Anbiya alayhimu salatu wasalam are alive in their grave. All the Anbiya alayhimu salatu wasalam are alive in their grave. The hadith says, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. And the asl of this mas'ala is the verse of the Quran. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Allah says regarding the shuhada, the martyrs, do not say that those that have been killed in the path of Allah are dead. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Rather they are alive, but you do not know. So if the shuhada are alive, and the Anbiya alayhimu salatu wasalam are higher than them in status and rank, then definitely the Anbiya alayhimu salatu wasalam are also alive. Now a question arises, that Allah subhanahu wa ta'ala, if He wanted to, He could have just made the journey of Meraj, the ascension to the heavens from Masjidul Haram. What was the need to go to Masjidul Aqsa and then from Masjidul Aqsa to the heavens? The ulema write the wisdom that the mushrikeen, those that would oppose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they already knew the Nabi sallallahu alaihi wasallam had never traveled to Masjidul Aqsa. He didn't know what it would be like. He wouldn't be able to describe the journey on the way what he saw. So when they would hear Nabi sallallahu alaihi wasallam recalling this first part of the journey, Isra, from Masjidul Haram to Masjidul Aqsa, then they would have to believe in the next part of the journey, which is the Mi'raj, the ascension to the heavens. But due to their stubbornness, due to their arrogance, they further opposed. So for the mu'mineen, it became a sabab, it became a reason, it became a means to increase their iman. So coming back to the hadith of Muslim Sharif, Nabi sallallahu alayhi wasallam says, فَرَكِبْتُهُ, I rode upon this animal, حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ, until I came and reached Baytul Maqdis. فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءِ. I then tethered the animal, I tied the animal to the iron loop. يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءِ. The same, loop, the same thing that the Anbiya alayhi salatu wasalam would tie the buraq to. So maybe from here we understand the other Anbiya alayhi salatu wasalam also rode upon the buraq. ثم دخلت المسجد, I entered the masjid. فصليت فيه ركعتين, and I performed 2 rakats of salah. ثم خرجت, so coming out from Masjid al-Aqsa, فجاءني جبرائيل عليه الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن. Jibreel alayhi salatu wasalam came before me. He gave and presented before me a utensil, a vessel of alcohol, sharab. And he presented before me a vessel containing milk. فَاخْتَرْتُ اللَّبَنِ.
Nabi sallallahu alayhi wasallam says that I chose the milk. So from here, Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, he mentions when Jibreel alayhi salatu wasalam replied, when Nabi sallallahu alayhi wasallam chose the milk, ikhtarta al-fitrah, that you have chosen the fitrah, you have chosen the natural thing. Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, he says, al-Islam wal-istiqamah. You have chosen Islam. You have chosen steadfastness. In other narrations, we also find the Nabi sallallahu alayhi wasallam, water was also presented. It is mentioned if Nabi sallallahu alayhi wasallam chose the water, the ummah would have drowned. Wine, sharab was also presented. If Nabi sallallahu alayhi wasallam chose the alcohol, the ummah would have gone astray. In other narrations, it is also mentioned that honey, asal was presented. And Nabi sallallahu alayhi wasallam also, took a bit of this honey. So in some narrations, Ibn Hajar rahmatullah alayhi, in some narrations he mentions that before going to Meraj, just coming out of Masjid al-Aqsa, about to go to the heavens, these vessels of alcohol and milk were presented. In other narrations we learn that rather it was presented in Sidratul Muntaha, in the seventh heaven. So Ibn Hajar rahmatullah alayhi mentions it's possible that they were presented before Nabi sallallahu alayhi wasallam on both occasions. He had just come out of Masjid al-Aqsa, he had traveled a long way from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, and now about to experience the miraculous ascension to the heavens. Nabi sallallahu alayhi wasallam needed to quench his thirst. So it's possible that at both times it was presented. And we also learn that, some narrators mention that no, only alcohol and milk were presented. Others have mentioned that no, water and honey was also presented. So it's possible that some narrators have mentioned a few things and the other narrators have mentioned a few things. So this refers, and this goes back to the Quranic verse, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ, water, وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, milk, وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, the sharab, the alcohol of Jannah, وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفَّى. There's a hadith, Abu Hurairah radiyallahu anhu mentions, that يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا, that from Sidratul Muntaha, which is in the seventh heaven, from there, يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ, rivers gush forth, rivers of water, which never are contaminated, nor do they deteriorate in quality. وَمِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, rivers of milk, the taste of which never spoils. وَمِن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, rivers of pure alcohol for joy and delight, that is extremely palatable to those who drink it. وَمِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى, and rivers of the purest honey. Now a question arises, alcohol was haram. Why was it presented before Nabi sallallahu alayhi wasallam? Milk is halal, we can understand. Ulema mentioned it's possible that at that time the hurma had not come down yet, meaning alcohol had not been made haram yet. Or it's possible that it was the alcohol of Jannah, which will not intoxicate. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. And it's possible that why these two were presented and the Nabi sallallahu alayhi wasallam had to choose the right one. Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show the maqam, the status of Nabi sallallahu alayhi wasallam to the angels. Now, if you look from a dunyawi perspective, worldly perspective, the first thing that is given to a child is milk. This is his nourishment. This is what he grows on. This is by which he receives his strength. So similarly, just from a dunyawi perspective, from a worldly perspective, this milk is very beneficial. Similarly, milk over here resembles from a ukhrawi perspective, it was hidayah. It was fitra, it was, spiritual increasement. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أُتِيَ بِالْمِعْرَاجِ. Now when I had done everything I had to do in Baytul Maqdis, then a ladder was brought, Mi'raj. The translation of Mi'raj is a ladder. That is why one of the reasons this journey is called Mi'raj, because a ladder was brought. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, فَلَمْ أَرَى قَطُّ شَيْئًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ. I did not see anything, I have not seen anything more beautiful than this ladder.
وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ الْمَيِّتِ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ. And this is that same ladder that when a dying person is breathing his last, this is the same ladder which he glances upon. So ulama have different. Some ulama say that now the animal had been tied and Nabi sallallahu alayhi wasallam ascended to the heavens using the ladder. And another interpretation, another view of the scholars which gives an interpretation of greater degree of respect and reverence to Nabi sallallahu alayhi wasallam, that the ladder was also used, but at the same time the buraq was used. So riding on the buraq with the assistance of the ladder, Nabi sallallahu alayhi wasallam went to the heavens. Now, first heaven. Back to the hadith of Anas radiyallahu ta'ala an. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Jibreel alayhi salatu wassalam, he asked for the door to be open. فَقِيل مَنْ أَنْتَ. Question was asked, who are you? Answer, Jibreel alayhi salatu wassalam. وَمَنْ مَعَكَ, and who is with you? So the question wasn't أَمَعَكَ أَحَدٌ, that is anyone with you? The question was, who is with you? So from before, the angels were already aware that Jibreel alayhi salatu wasalam was accompanied with someone. So the ulama say, it's possible. Maybe because they saw that someone was there. Or maybe because of the nur, the light, and the blessings of Nabi sallallahu alayhi wasallam, the heavens had lit up. So now, then the second question was posed. وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. Has he been sent? Now, Nabi sallallahu alayhi wasallam being sent as a prophet and receiving risala, this was known to the angels as well. So over here it meant that has the time come for Nabi sallallahu alayhi wasallam to experience the journey of Meraj. So, فَفُتِحَ لَنَا, the door was opened. فَإِذَا أَنَا بِآدَمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. In the first heaven, Nabi sallallahu alayhi wasallam says we saw Adam alayhi salatu wasalam. Another hadith we learn, فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ. On the right of Adam alayhi salatu wasalam, there were certain figures. On the left of Adam alayhi salatu wasalam, there were certain figures. إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكْ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. When Adam alayhi salatu wasalam would look towards his right, he would smile. When he would look towards his left, he would cry. So he was, welcomed by Adam alayhi salatu wasalam. Nabi sallallahu alayhi wasallam asked Jibreel alayhi salatu wasalam, who is this? Man hada? Hada Adam alayhi salatu wasalam. This is Adam alayhi salatu wasalam. And these figures you see on his right and on his left, they are his progeny. فَأَهْلُ الْيَمِينَ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. That the people of the right, the ones you see on the right, they are the people of Jannah. And the ones you see on the left, they are the people of Jahannam. Now coming to the second heaven. Now when we were studying this hadith with our respected Hazrat Maulana Yusuf Mutalasa, he gave us a very good abbreviation of how we can remember which Nabi did Nabi sallallahu alayhi wasallam see in which heaven. A'yahuma. A'yahuma. So the Hamza, A'yahuma, is Adam alayhi salatu wasalam. And the Ain is Isa alayhi salatu wasalam. And with this one, you also have to remember the paternal cousin of Isa alayhi salatu wasalam, Yahya alayhi salatu wasalam. He saw both of these prophets on the second heaven. The third heaven, A'yahuma, Ya for Yusuf alayhi salatu wasalam. A'yahuma, the Hamza, the fourth heaven, Idris alayhi salatu wasalam. A'yahuma, the Ha, on the fifth heaven, Harun alayhi salatu wasalam. And the Mim on the sixth heaven for Musa alayhi salatu wasalam. And on the seventh heaven, the Hamza, Ibrahim alayhi salatu wasalam. Now, we'll go to the seventh heaven. Nabi sallallahu alayhi wasallam is now on the seventh heaven. Again, the same questions. Who are you? Who is with you? And has he been sent? فَفُتِحَ لَنَا, the door was opened. فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. I saw Ibrahim alayhi salatu wasalam on the seventh heaven. He was reclining against the Baytul Ma'mur. What is the Baytul Ma'mur? Comes in a hadith, Nabi sallallahu alayhi wasallam said, Al-Baytul Ma'mur masjidun fi as-sama'i bihida'il Ka'bah. Is a masjid in the heavens completely parallel to the Kaaba in Makkatul Mukarramah. Completely parallel. If you were to draw a line from the Kaaba in Makkatul Mukarramah going all the way up, that line would touch the Baytul Ma'mur on the seventh heaven. لو خر لخر عليها. If it was to fall,
If the Baytul Ma'mur was to fall, it would fall on the Kaaba. It is mentioned in this hadith, فَإِذَا وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. Every day, 70,000 angels circulate the Kaaba on the seventh heaven, Baytul Ma'mur. And they never ever get the opportunity to do it again. Imagine how many angels there must be. Every day, from the day Allah subhanahu wa ta'ala willed, 70,000 angels are circulating Baytul Ma'mur. And they never ever get the chance to circulate it again. Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of our worship. Allahu Samad. The translation is Allah is eternal. What does Samad mean? Samad means that everyone is in need of Allah. And Allah is in need of nothing. Everyone and everything is in need of Allah. And Allah is in need of nothing. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Then I was taken to the Sidratul Muntaha. Sidra, lote tree. In the upper rim, on the seventh heaven. It's called Muntaha. Muntaha means something where something terminates, something finishes. The scholars mention the reason why this Sidratul Muntaha is called Muntaha, something where it terminates. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا. Everything that comes and ascends from the earth, it terminates and finishes and is held at Sidratul Muntaha. And everything which comes from above Sidratul Muntaha, it also terminates there and is held there. According to Ibn Abbas and other Mufassirun, they mention لِأَنَّ عِلْمَ الْمَلَائِكَةِ يَنْتَهِي إِلَيْهَا. That the ilm of the angels, it finishes there, at Sidratul Muntaha. They've never seen anything beyond that. وَلَمْ يُجَاوِزْهَا أَحَدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam even went beyond that point. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he mentions what Sidratul Muntaha on the seventh heaven, what it looked like. He says, وَإِذَا وَرَقُهَا, that the leaves of this tree, كَآذَانِ الْفِيلَ, were like leaves of an elephant. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ, and his fruits were like big earthenware vessels. فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ. When Allah subhanahu wa ta'ala wished and He covered it, the Sidratul Muntaha, with whatever Allah covered it with, it is mentioned, تَغَيَّرَتْ, it underwent such a change. فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. That no one from the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is able to describe the beauty that was seen at that time. In a hadith of Muslim Sharif, it is mentioned on the authority of Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, the golden butterflies were at the time falling on Sidratul Muntaha from all sides. And it seemed as if it was specially decorated for the occasion in the honor of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى. Allah revealed to Nabi sallallahu alayhi wa sallam whatever He intended to reveal. فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. 50 salah were made farad in one day and one night. 24 hours we would have to read 50 salah. Imagine if we had to read 50 salah. فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى alayhi salatu wasalam. Nabi sallallahu alayhi wasallam says, I came back to Musa alayhi salatu wasalam in the sixth heaven. And he says, مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ. That what has your Lord made farad upon your ummah? Nabi sallallahu alayhi wasallam said, 50 salah, 50 salah. Hazrat Musa alayhi salatu wasalam said, no. Irji ila Rabbi, go back to your Lord. فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفِ, and ask for a reduction. فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ. That your ummah will not be able to fulfill this duty of performing 50 salah daily. فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَخَبَرْتُهُمْ. So Musa alayhi salatu wasalam also gave the reason. Because I have tested my people. I've examined my people, and they weren't able to do this. So from here the ulema mention that tajriba, experience, even though sometimes you may have a lot of knowledge, but sometimes experience is such a key that it has more insight. So this is why Hazrat Musa alayhi salatu wasalam himself said, I have tested my people. He mentioned the reason of tajriba, of experience, and they were unable to fulfill this. So the hadith mentions the Nabi sallallahu alayhi wasallam went back and forth to Allah subhanahu wa ta'ala, to Musa alayhi salatu wasalam. It was reduced by 5. From 50, 45, 40, so forth. All the way to 5. And then, Musa alayhi salatu wasalam again said, فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفِ. Ask for reduction.
Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عليه الصلاة والسلام حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر. That no, I can't go no more now. And then, I feel shy to go back now. And then it was said that, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 5 salah have been prescribed upon your ummah. And for every salah, the reward is multiplied by 10. So inshallah, the reward we will receive is of 50 salah. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. You're doing one good deed in the courtyard of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala multiplies it by 10. And then a hadith says, وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً. You intend for a good deed, even though you've still not carried out that good deed, a good deed is written. And if you make an intention of an evil deed, until you do not carry that evil deed out, nothing is written. This is a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And then, this was a hadith coming to an end. So just quickly before, we invite Hazrat Maulana Iqbal Saheb. From here we understand just one thing that we could go away with is salah. From this whole incident of Meraj, if there's one thing that we could go away with today, is this incident of Meraj. For other obligations, it was done through a medium. Jibreel alayhi salatu wasalam would be sent down, the ayats or the verses or a verse of the Quran Sharif would be revealed, and then something would be made farad. But when it came to Mi'raj, when it came to Salah, Allah subhanahu wa ta'ala willed that no, Nabi sallallahu alayhi wa sallam should be called directly. And his order should be given without a medium. You can imagine the importance of Salah, the second pillar of Islam. In one hadith, Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, he says that كان إذا أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. That when wahi would be revealed to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, we would hear a sound like the buzzing of bees. So we were there and we heard this sound. We understood that wahi was, now going to be revealed. فَمَكَثْنَا سَاعَةً. We just waited for a few moments. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam, after the wahi was revealed, he faced a qibla and he raised his hands and he made a beautiful dua. Allahumma zidna wa la tanqusna. Oh Allah, increase us. Give us more of your bounties. Do not decrease them. Wa akrimna wa la tuhinna. Honor us, do not disgrace us. Wa a'tina wa la tahrimna. And give us, do not deprive us. Wa athirna wa la tuthir alayna. Wa la tuthir alayna. Give us preference and do not give our enemies preference over us. Wa ardina warda anna. Become pleased with us to the effect. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that just 10 ayats have been revealed to me now. 10 ayats. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to the nearest effect that the one who follows them in letter and spirit will go to Jannah. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Verily successful are the believers. And the first quality of the believers in this passage of the Quran Sharif is about salah. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Those who perform salah with khushu. And the last quality, before Allah subhanahu wa ta'ala says that these are the inheritors of Firdaus, these are the inheritors of Jannatul Firdaus, is also salah. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. That they are the inheritors. Inheriting what? الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ. Inheriting the highest status of Jannah, Jannatul Firdaus, hum fiha khalidun. They will abide there forever. So we can understand how important and how, profound this ibadah is in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Just a few minutes and I'll conclude. Allah used the word قَدْ أَفْلَحْ فَلَاحْ. Every salah, the mu'adhin, in every adhan calls out حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Come to success, come to success. But in the Arabic language, this word falah, it signifies the attainment of all desires. Whatever you want, you get. Whatever you wish for, you get. And at the same time, protection from all misfortunes. Now who can make this claim? That whatever I have wished for in this dunya, I've always got. And who can make this claim? That there has never been a moment of sadness in my life. There has been never a moment of grief in my life. No one can make this claim. In fact, the people of Jannah, when they enter Jannah, what will they say? The Quran says, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ.
All praise is for Allah who has removed sorrow from us. So even the people of Jannah, even in this life, they will not be always happy. There will be moments of sadness. Today you can be happy, tomorrow you can be sad. Tomorrow you can be sad, today you can be happy. So falah, true success, is only when a person, inshallah, will attain Jannah, and when inshallah see Allah subhanahu wa ta'ala. So with this we conclude. We make dua Allah subhanahu wa ta'ala. Excess was being said. Remember two words. One is nubuwat and one is Meraj. Nubuwat is foundation and Meraj is branch. Nubuwat is root. It is asal. It is foundation. And Meraj, it is a branch. May Allah subhanahu wa ta'ala give us firmness onto every aqeedah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. If you understand these two words, Nubuwat and Meraj, approximately 25,000 times Jibreel alayhi salatu wassalam came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is Nubuwat. That is Nubuwat. And with his physical being, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ascended to Jibreel alayhi salatu wassalam. That is Meraj. That is Meraj. If you understand these two words, now know the relation. One is foundation and one is branch. If you reject Meraj, then you are rejecting foundation also. May Allah subhanahu wa ta'ala protect one and all. ایک لفظ ہے اردو میں درایت. ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف دفن ہوئے اور دوسری طرف ہماری گاڑی میں آ کر یہ لفظ جنہوں نے بولا، لفظ درایت، سننے والے میں سے ہر ایک نے پورے قلب و جان کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ یقیناً یہ شخص علامہ خالد محمود صاحب کو پہچانتا ہے. درایت کا معنی فور سائٹ، ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ، کسی چیز کا گودا نکال کر پیش کر دینا. حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دفن ہوئے تو ماشاءاللہ سالوں سے ان کے شاگرد، ہمارے مہمان خصوصی مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ہماری گاڑی کے قریب آ کر یہ فرمایا کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درایت سب سے ممتاز تھی، واقعتاً ممتاز تھی. وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو بہت ساری باتیں سناتا. مولانا اقبال صاحب ماشاءاللہ صاحب قلم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو برکتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اپنے استاد سے ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اکثر کہتا رہتا تھا ان کے سامنے بھی کہ وہ صدیقی النسل بھی تھے اور صدیقی المشن بھی تھے. صدیقی النسل بھی تھے اور صدیقی المشن بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مجمع ہے. And let me announce, after Isha Salat, do not go without food. Food has been prepared for everybody. بہت بڑا مجمع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کوئی کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ صدیقی المشن. ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ نسب بھی صدیقی تھا اور ان کا مشن بھی صدیقی تھا. دنیا کے کسی گوشے سے کوئی بھی فتنہ ابھی اٹھتا نہیں، اور اس کا ادراک بھی فرماتے، احساس بھی فرماتے، اور اس کے تدارک کی، اس کے جواب کی، اس کے دفاع کی کوشش فرماتے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی توجہات کا جو مرکز رہے مولانا اقبال صاحب، انہوں نے بھی دفاع میں ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں لکھی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو، ان کی زبان کو، ان کے وجود کو تادیر باقی رکھے اور فیضان کا یہ تسلسل جاری رہے اور قبول خاص و عام عطا ہو۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے مولانا اقبال صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاصفیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور گھروں میں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سامعین عزیز، آپ تمام حضرات کا اس دینی تقریب میں آنا اور مغرب سے لے کر عشاء تک بیٹھنا، یہ آپ کے لیے بھی مبارک ہو اور ہمارے لیے بھی مبارک ہو۔ یہ جو علماء کرام ہیں، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، کوشش کا نتیجہ ہے، ارادے کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم نے اتنی خوبصورت محفل یہاں جمائی ہے اور آپ حضرات تشریف لائے۔ لیکن جو لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش میں ضرور کروں گا کہ آئندہ جب اس قسم کی مجلسیں مسجدوں میں ہوں، کسی ہال میں ہوں، تو وہ گھر کا ماحول چھوڑ کر مسجد کے ماحول میں آ جائیں۔ یہ صحیح ہے کہ آج مینچسٹر یونائٹڈ اور نیو کاسل کا فٹ بال کا فائنل تھا اور بہت سارے لوگ وہ فٹ بال دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ یونائٹڈ 2-0 سے جیت چکا ہے اور گیم بھی کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن لوگ گھروں میں بیٹھے ابھی تک ان کی خوشی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب کہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر اب اس خوشی کو ختم کر کے مسجد کے ماحول میں آ جائیں اور جو چند باتیں اس وقت عرض کی جائے ان پر توجہ دی جائے۔ میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ یہ ہمارے گھروں میں جو ریسیور رکھا گیا ہے، اس نے بھی گو کہ اس کے فائدے اپنی جگہ پر بہت ہیں، اور بالخصوص ہم نے یا جن لوگوں نے بھی اسے ایجاد کیا ہے یا جن مساجد نے یہ معمولات اپنی اپنی مسجدوں میں رکھے ہیں، ان کے پیش نظر مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں ہماری خواتین تک پہنچے، گھروں میں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان تک دین کی باتیں پہنچے، اور جو مرد ہیں وہ گھر کے ماحول سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آ کر بیٹھے۔ لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان ایک طرف فٹ بال بھی دیکھ رہے ہیں، کرکٹ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ ہو تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یا کسی قسم کی کوئی خبریں آ رہی ہو، بریکنگ نیوز، اس پر بھی ان کی توجہ ہے، اور ساتھ ہی ریسیور بھی رکھا ہوا ہے۔ اب ایمانداری سے آپ بتائیں کہ کیا ہم اس دین کی باتوں کو جو مسجد سے یا مدرسے سے یا کسی ہال سے نشر ہو رہی ہے ان پر پوری طرح ہم توجہ دے سکیں گے؟ ہمارا آدھا دھیان، آدھی سوچ، بلکہ 80% جو سوچ ہے ہماری یا دھیان ہے وہ سارا کا سارا ٹی وی پر لگا ہوا ہے۔ بے شک ہم نے اس کی آواز بند ہی کیوں نہ کر لی ہو،
لیکن اس کے باوجود بھی سارا دھیان اور توجہ ادھر ہے، اور اس طرف سے جو ریسیور میں باتیں آ رہی ہے ان پر توجہ کم ہونے کی وجہ سے یا تو ہم بہت سی دین کی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کے بارے میں کچھ آدھی باتیں سن کر آدھی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ریسیور خواتین کے لیے تھا، ہم اسے لے کر بیٹھ گئے۔ مسجد کا جو ماحول ہے، یہاں خدا کے فرشتے اس دینی محفل کے ساتھ شریک ہیں۔ گھروں میں بے شک آپ دین کی باتیں بھی سن لیں گے، لیکن فرشتوں کی معیت نہیں ہوگی۔ فرشتوں کی معیت اور فرشتوں کا اس مجلس میں ہونا، جہاں اللہ کی باتیں کی جائے، پیغمبر کی باتیں ہوں، پیغمبر کے ان ساتھیوں کا تذکرہ ہو جن پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں، جب ان حضرات کا ذکر مسجد میں ہوتا ہو تو وہاں خدا کے فرشتے جب موجود ہوں تو دل بھی نرم ہوتا ہے، اور دین کی باتیں توجہ سے سنی بھی جاتی ہے، اور امید بھی کی جاتی ہے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ آپ حضرات جس شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمارے ان دوستوں کی خواہش پر، توجہ دلانے پر، بیان کرنے پر، اعلان کرنے پر، اشتہار بھیجنے پر آپ تشریف لائے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مجلسیں آئندہ بھی ہوتی رہے؟ انشاءاللہ کی آواز آدھی آئی ہے۔ اب جب آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اب آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے۔ آپ اس وقت یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن پر میں نظریں دوڑا رہا ہوں، یہ ہمارے 2-4 اسٹریٹوں کے ساتھ ہی ہیں۔ کچھ حضرات ہیں جو ذرا دور سے آ گئے ہوں گے، لیکن 2-4 اسٹریٹوں کے اندر سے آئے ہوئے ساتھی ہیں جو عموماً نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آئندہ جب اس قسم کی مجلسیں ہوں تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر یہ لے کہ میں نے 3 ایسے ساتھی کو لے کر آنا ہے جو میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں۔ کیوں مولانا یعقوب صاحب؟ آپ کوشش کریں گے؟ میں بھول گیا اس دفعہ میں نے آپ کے پیچھے آنا تھا، لیکن بعض کاموں میں پڑ گیا میں، ورنہ پھر میں آپ کے پیچھے آ جاتا اور آپ کے ذریعے سے اور بہت سارے دوستوں کو بھی بلا لیتا۔ تو 3 ساتھی ایسے لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جزا عطا فرمائے تبلیغی جماعت کو۔ یہ جب گشت میں جاتے ہیں تو یہ ان گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں کہ جو پہلے ہی نمازی ہیں، وہ پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور ان گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں نماز پڑھنے والے نہیں آتے، تو ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد کے ماحول میں لائیں اور اپنی بات ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں گے کہ آئندہ اپنے ان 3 ساتھیوں کو فون کر کے کہیں کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ مجلس ہو رہی ہے اور آپ نے آنا ہے۔ ہماری باتوں پر بعض لوگ آ جائیں گے، بعض نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ کہیں گے تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہاں جو قادیانی لوگ ہیں، جتنے قادیانی یہاں پر ہیں مینچسٹر کے اندر، جب ان کا بڑا جلسہ سال میں ہوتا ہے لندن کے قریب، ان کی اپنی ایک بہت بڑی جگہ ہے جس کا نام ہے اسلام آباد۔ انہوں نے اپنے اس علاقے کا پورا نام رکھا ہے اسلام آباد۔ سال میں 1 مرتبہ ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے ہر ملک میں۔ تو یہاں مینچسٹر سے بھی مجھے معلومات ملی ہے کہ ان کے جو نوجوان بچے ہیں وہ ہمارے نوجوان بچوں کو ترغیب دے کر ان کے اجلاس میں لے جاتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بچہ قادیانی نہیں، ہمارا یہ دوست قادیانی مذہب سے نہیں ہے، قادیانی فرقے سے نہیں ہے، مرزا غلام احمد کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی بہانے سے، وہ کس محفل میں بیٹھنے والا ہوگا، سگریٹ اکٹھے پی رہے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ ومزو روڈ پر کھانے کے لیے اکٹھے چلے جا رہے ہوں گے، کالج کے دوست ہوں گے، یونیورسٹی کے دوست ہوں گے، اسکول کے دوست ہوں گے۔ تو یہ جب اس طرح ان ساتھیوں کو، ہمارے ان بچوں کو جب یہ 2-3 اگر لے جاتے ہیں، 1 سال لے گئے، 2 سال لے گئے، 3 سال لے گئے، تو کم سے کم ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں قادیانی مذہب کے بارے میں کچھ نرمیاں ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ تو کیا ہماری خواہش اور کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ان دوستوں کو جو مسجد کے ماحول سے دور ہیں، کچھ دین کی باتوں سے دور ہیں، کچھ عقائد ان کے صحیح نہیں ہیں،
کوشش کر کے یہاں جو ٹیکسی والے حضرات ہیں جب وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے کسی لائن کے اندر وہ کوشش کریں کہ 4-5 ان ٹیکسیوں والوں کو ان اجلاسوں میں لے کر آئے کہ جو پہلے ان اجلاسوں میں نہیں آیا کرتے. تو آئندہ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ کوشش کریں. چلیں وعدے کے بھی نہیں کہتا کہ پتہ نہ ہو تو خام کا گنہگار کیوں نہ ہو, کوشش کریں گے کہ نہیں ہر اس 3 آدمی کو. اب یہ نہیں کہ میں بیٹے اور پوتے کو پکڑ کے لے آؤں کہ میں 3 آدمی لے آیا, باہر والے آدمی کو کہ جو آپ کے دوستوں میں سے نہ ہو, آپ کے یاروں میں سے نہ ہو. اور کھانا تو ویسے بھی مولانا نے کہہ دیا ہے کہ کھائے بغیر جانا نہیں, تو کھانا تو ان کو مل ہی جائے گا. اب جن حضرات نے گھر میں بیٹھ کر ہماری باتیں سنی ہیں ظاہر ہے کہ مغرب کے بعد کھا بھی چکے ہوں گے, اب شاید وہ یہاں کھائیں گے بھی نہیں. تو یہاں اگر آ جاتے تو ایک روحانی کھانا بھی ان کو مل جاتا, اور مسجد کی طرف سے جو دعوت کی گئی ہے دوستوں کی طرف سے اس دعوت میں بھی آپ شریک ہو جاتے. بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ میری ایک عادت ہوتی ہے بات چیت کرنے کی, کہ کوئی بات چیت اس طرح کروں تاکہ بھئی آپ کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے اور میں بھی یہ سمجھوں کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ شان و ان حضرات کو خاص طور پر جزا عطا فرمائے. قاری صاحب ہے, مولانا حنیف صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, بہت بہترین اچھی جزا عطا فرمائے کہ جنہوں نے آج اس موضوع پر یہ مجلس منعقد کی ہے. آج کی مجلس کا عنوان کیا ہے؟ جن دوستوں کے پاس اردو کا اشتہار پہنچا ہے, اردو کا جو اشتہار پہنچا ہے اس میں پہلا عنوان ہے اسلام میں حضرت امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ. اسلام میں حضرت امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ. اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ واقعہ معراج. اسلامی عقیدے میں واقعہ معراج, یہ 2 ہیڈ لائن کے طور پر اس اشتہار کے اندر موجود ہیں. اور ان دونوں عنوانوں پر مولانا عمار صاحب نے حضرت امیر معاویہ پر کچھ ضروری باتیں عرض کر دی. مولانا یوسف صاحب نے معراج کے عنوان پر حدیث کی روشنی میں کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے اور کس طرح آپ کے سفر کا اختتام ہوا, یہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. حضرت امیر معاویہ کی وفات کب ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کی وفات کب ہوئی؟ 22 رجب کو. یاد رہے گا آپ کب ہوئی؟ 22 رجب کو. اور واقعہ معراج مشہور جو ہوا ہے وہ کس تاریخ کو؟ آپ کو معلوم ہے, بولنا تو صحیح نا, جو مشہور ہے وہی کہہ دیں. 27 کو. 22 رجب گزر گئی ابھی آنی ہے, اور 27 رجب گزر گئی آنی ہے. یہ دونوں تو گزر گئی تاریخ. 22 رجب بھی گزر گیا جو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے, اور 27 رجب بھی گزر گئی جو واقعہ معراج جس کی شہرت ہے اس تاریخ میں وہ بھی گزر گیا. لیکن آج ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں ان دونوں عنوانوں پر جو کسی طرح بھی ان تاریخوں سے میل نہیں کھا رہی. میری بات پہ توجہ ہے نا کہ آج ہم جو جلسہ کر رہے ہیں ان دونوں عنوانوں پر یہ تاریخ گزر گئی کہ نہیں. شبرات آتی ہے تو ہم کرتے ہیں, عید کا دن ہوتا ہے تو ہم اس موضوع پر کرتے ہیں, لیکن یہ 2 عنوان یہ گزر گئے نا, اب ہم کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا, تاریخ گزر گئی. پہلے ارادہ تھا ہمارا کہ 22 رجب کے قریب ہم حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر بیان کرائیں گے, اور 27 کے قریب ایک دوسرے ہفتے میں معراج کے موضوع پر بیان کرائیں گے. لیکن ہم نے طے یہ کیا کہ اب ان دونوں عنوانوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ایک ہی مجلس میں دونوں عنوان کا تذکرہ ہو جائے. اچھا کیا کہ نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے, آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ وہ چلی گئی ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق کسی مسئلے سے نہیں ہے, عقیدے سے ہے.
ان دونوں کا تعلق کسی مسئلے سے نہیں، کسی مسئلے سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو وہ محض سیرت نہیں ہے، وہ محض سیرت نہیں، اس میں ایک عقیدے کا اظہار ہے۔ اور واقعہ معراج جب بیان کیا جاتا ہے تو صرف اس کو ایک واقعہ کے طور پر نہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا، کیسے گئے تھے، کیسے آئے تھے، بلکہ عقیدے کا معراج بھی در حقیقت ایک عقیدے کا عنوان ہے۔ اور یہ دونوں عنوان ہمارے عقائد کی کتابوں میں جتنی بھی اب تک عقیدے پر کتابیں لکھی گئی، بلیفز پر، اسلامک بلیفز پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے، ان تمام کتابوں کے اندر میں یہ دونوں عنوان آئے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ بے شک حضرت امیر معاویہ کی شخصیت اور ان کی سیرت بیان ہوتی رہے، ان کے واقعات مسجد میں جمعہ کے دن بیان ہو جائیں، کسی ضمنی طور پر کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے، واقعہ معراج کا کوئی ضمنی واقعہ بیان کر دیا جائے، یہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں عنوانوں کی جو جڑ ہے، جو اصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ۔ معراج کے واقعے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ بلیف سے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی سیرت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ مولانا عمار صاحب نے جو بات شروع کی تھی نا، جہاں سے حضرت امیر معاویہ پر، وہ بات کہاں سے شروع کی تھی؟ میں تو یہاں نہیں تھا، بات کہاں سے شروع کی تھی انہوں نے؟ اتنی جلدی بادام بہت مہنگی ہو گئی ہے ویسے، سچ مچ میموریز جو ہے وہ، یعنی میموری کارڈ کی تو فکر رہتی ہے کہ 50 GB ہو، 28 ہو، 104 ہو، 120 ہو۔ اپنی میموری پر بھی تھوڑی توجہ دینا کہ ہماری کتنی میموری کم زیادہ ہو رہی ہے۔ بات انہوں نے کہا سے شروع کی تھی صحابہ کی عزت و احترام پر، شروع کی تھی نا یہیں سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں، اور ان کے بارے میں اسلام نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے۔ ہماری زبان جب تک صحابہ کے بارے میں خیر کے الفاظ بولتی رہے گی، ہم مسلمان رہیں گے، اور جس دن ہمارے خیال میں، ہمارے گمان میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہوئی، سمجھو کہ ہمارا ایمان گیا کہ گیا۔ یہ یاد رکھیے میری بات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے، مسلمان ہوئے، حضور پر ایمان لائے، حضور کی بیعت کی، دنیا میں حضور سے پہلے چلے گئے دنیا سے، یا حضور کے بعد دنیا سے گئے اور حالت ایمان میں گئے، یہ سارے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خدا جگہ جگہ سے چن کر حضور کے پاس لایا ہے۔ یہ خود نہیں آئے، انہیں خدا لایا ہے۔ اگر خود آنا ہوتا، ابو جہل آتا، ابو لہب آتا، اور بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سارے ایک ایک کر کے حضور کے پاس آ جاتے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، آپ کی پاک باز سیرت بھی ان کے سامنے ہمیشہ رہی ہے، تو انہوں نے خود اپنی طرف سے اگر آنا ہوتا تو وہ آ جاتے، لیکن دل میں چونکہ حق تھا، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کسی کو حبشہ سے لے آیا، کسی کو روم سے لے آیا، کسی کو کہاں سے لے آیا، کسی کو کہاں سے لے آیا، اور حضور کے قدموں میں اس طرح بٹھایا کہ قیامت کے دن یہ حضور کے ساتھ اٹھ کر ہی جنت میں جائیں گے، اس طرح لایا ہے۔ حسن ز بصرہ، صہیب ز روم، بلال ز حبش۔ حسن ز بصرہ، صہیب ز روم، بلال ز حبش، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بولا جبیست۔ کہ حضرت حسن رہنے والے پتہ نہیں بصرہ کے ہیں، حضرت بلال حبشہ میں رہنے والے ہیں، حضرت صہیب روم کے رہنے والے ہیں، مکہ کی مٹی سے پیدا ہونے والا ابو جہل کے ایمان نہیں لا رہا۔ وہاں سے وہ آ رہے ہیں اور خدا ایک ایک کر کے لا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے پیغمبروں کو چنا، پیغمبر انتخاب خداوندی ہے، چوزن بائی گاڈ، اللہ انہیں چنتا ہے۔ انسانوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے،
سارے انسان جتنے بھی مخلوقات ہے اللہ کی، سب سے افضل مخلوق ہے انسان. انسانوں کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک فرد اللہ کی نگاہ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اس میں سے پھر اپنا رسول اور نبی نکالتا ہے. اس میں سے اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اندر سے اللہ نکالتا ہے. اللہ چنتا ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے مکہ میں چنے، وہ چاہے کسی پہاڑ پر کوئی آدمی جا رہا ہو اور اسے کہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اسی لیے عقیدے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، علماء نے بھی لکھا ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی. کسبی کا معنی یہ ہے کمائی نہیں جاتی. اب ساری زندگی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں اور ساری زندگی میں ایک غلط کام بھی نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اب نبوت مجھ پر اتری کہ اتری، نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا انتخاب ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صحابی بنا دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، حضور کے قدموں میں لا کر بٹھا دینا اور ان پر اپنی رضا اسی دنیا میں اتار دینا، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اور یہ اسی کو ملتا ہے کہ جو خدا کی نظر انتخاب ہوتا ہے. اللہ اس کو چن کر لایا، اللہ نے حضور کے قدموں میں بٹھایا اور حضور سے ان کی تربیت کرائی. حضور نے ان کو پالا، حضور نے ان کو پوسا، حضور نے ان کو کھلایا، حضور نے ان کو پلایا. ایک ایک کے دل سے جس طرح ہم ہانڈی کو مانجتے ہیں، قلعے کی طرح صاف کر دیتے ہیں، ستھری کر دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے اندر سے گندگی کو نکال کر باہر پھینکا اور اندر وہ روحانیت بھری، وہ نورانیت بھری کہ ساری کائنات کے غوث اور ابدال مل کر بھی اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے. یہ ہیں صحابی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے. میں کہیں سفر پر تھا استنبول، تو آپ جانتے ہیں استنبول میں جو مسجد والا کمرہ ہے وہاں پر کوئی کتابیں عموماً ہوتی ہے، تو کئی لوگ لاتے ہیں، رکھ کر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو اس زمانے میں ایک کتاب مجھے ملی تھی وہاں پر، کتاب کا نام تھا ریاض الناصحین، فارسی میں کتاب ہے. تو میں پڑھ رہا تھا اس میں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹائم تھا اچھا خاصا، میں پڑھ رہا تھا. تو وہاں جو مؤلف ہیں اس کے، ترکی سے چھپی جو کتاب چھوٹی سی تھی، ریاض الناصحین، شیخ محمد ربحامی یہ اس کے لکھنے والے ہیں. وہ اندر میں لکھتے ہیں ایک مقام پر شیخ ابو علی دقاق کے حوالے سے، جو اپنے زمانے کے صاحب دل بزرگوں میں سے ایک تھے، صاحب دل بزرگوں میں سے. وہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن کے اندر میں تقریباً 360 رگیں ہوتی ہے، وینز. آدمی کے بدن کے اندر میں جو رگیں ہوتی ہے جس میں سے خون دوڑتا ہے اور انسان کو زندہ رکھتا ہے، انسان کو کھڑا رکھتا ہے، انسان کو صحت مند بناتا ہے. تو جس طرح رگیں اندر ہے، فرماتے ہیں یہ ساری رگیں اندر جتنی بھی ہیں، کہتا اگر ان میں سے، ان رگوں کے اندر میں سے اگر کسی ایک رگ میں بھی صحابہ کے بارے میں بغض چھلکتا ہو، کس چیز، تمام رگیں صاف ہے، تمام رگوں میں خون صاف دوڑ رہا ہے، ایک رگ ایسی ہے جس میں سے یہ خون گندا ہو کر جا رہا ہے کسی صحابی کے بارے میں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اس کی روح اس رگ سے قبض کرنا کہ جس رگ کے اندر میں صحابہ کی دشمنی پائی جاتی ہے، تاکہ وہ میرے پاس آئے تو بے ایمان بن کر آئے. کیوں؟ اللہ کو اتنا غصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا لایا نا ان کو حضور کے پاس. تو یہ خدا کا نظر انتخاب تھا نا، تو خدا انہیں جب اٹھا کر لایا اور اس خدا کے نظر انتخاب کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا. آپ نے برا بھلا کہہ دیا. جس طرح ہم کسی امام کو مسجد میں لے آئیں، کمیٹی لے کر آ جائے اور بار والے برا بھلا کہنا شروع کریں، کمیٹی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج کل تو بعض کمیٹیاں غصہ بھی نہیں کرتی. وہ کہ اچھا ہی ہوا تم نے مولوی صاحب کو کچھ کہا، کمیٹی غصہ نہیں کرتی. تو غصہ ہو جاتی ہے کہ نا کمیٹی، کہ ہم لائے ہیں اسے، بڑے سوچ سمجھ کر لائے ہوئے ہیں، خیال اور دھیان کر کے لائے ہوئے ہیں، ان کے علم کو دیکھ کر لائے ہیں، ان کے تقویٰ کو دیکھ کر لائے ہوئے ہیں. تو جب ہم لاتے ہیں اور کوئی اعتراض کرتا ہے تو مسجد کمیٹی غصہ ہو جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ شانو جن جن کو لے کر آیا ہے، اگر ان کے بارے میں ذرا سی بھی زبان برائی کے ساتھ کھلے گی تو یاد رکھنا پھر یہ معاملہ میرا اور میرے خدا کے درمیان ہو جائے گا، اور اللہ پھر کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑتا۔ اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، صحابہ کے بارے میں بد زبانی کبھی شروع نہیں ہوتی، صحابہ کے بارے میں بد زبانی شروع کب ہوتی ہے؟ جب پہلے بدگمانی ہوتی ہے۔ جب تک آدمی کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوگا اس کی زبان نہیں کھلے گی۔ اگر میں آپ کے بارے میں بدگمان ہوں گا تو میری زبان کھلے گی نا، بدگمانی ہوگی، آپ کے بارے میں برا خیال آئے گا تو پھر میری زبان کھلے گی۔ لیکن اگر میرا ذہن آپ کے بارے میں صاف ہے تو میری زبان کبھی نہیں کھلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ، مولانا عمار صاحب نے تو حدیثیں پڑھ کر آپ کو سنائی ہے کہ کیا حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، میرے صحابہ کا احترام کرنا، ان کے بارے میں تمہاری زبان نہیں کھلے۔ بلکہ یہاں تک ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں صحابہ کی برائی ہو رہی ہو تو اٹھ کر نکل جاؤ، بیٹھو بھی نہیں، ورنہ تم خدا کی پکڑ میں آؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو خدا کا نظر انتخاب ہے۔ انہی اصحاب میں سے ایک کا نام ہے حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کے، ابو سفیان کے۔ اور حضرت ابو سفیان کون ہے؟ عرب میں دو خاندان بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں، ایک خاندان بنو امیہ کا اور ایک خاندان بنو ہاشم کا۔ یہ دو خاندان چلے آ رہے ہیں۔ جس طرح کبھی کبھی میں مثالاً ایسا موقع ہوتا تو میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر جڑ ہیں، ان سے دو سلسلے چلے، ایک چلا اسحاق کا، ایک چلا اسماعیل کا۔ جو بنی اسرائیل ہیں، اسرائیلی جو لوگ ہیں، وہ بنو اسرائیل کس کا خاندان ہے؟ حضرت اسحاق کا۔ اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں کون آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو سلسلے چلے۔ تو اب یہ عرب کے اندر میں یہ دو بڑے خاندان تھے۔ یہ بنو امیہ جو خاندان تھا یہ بہت ہوشیار سیاسی معاملات میں، ملکوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، وفود کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، اور ان کا ایک بڑا رعب ہوتا تھا، اور دماغ ان کا بڑا عالی تھا، اور بہت دھیان کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ سامنے والوں کی باتوں کو سننا اور اس کے مطابق سارے معاملات کو طے کرنا۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان میں بٹھا کر ان میں اتفاق کرانا اور معاملات کو طے کرنا، یہ اس خاندان کی ایک خاصیت رہی اوپر سے۔ اور اس طرح بنو ہاشم، ان کو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو خدمت عطا فرمائی وہ خانہ کعبہ کی عطا فرمائی، خانہ کعبہ کے متولی کے طور پر، خانہ کعبہ کا دھیان رکھنے کے طور پر۔ اور جو لوگ باہر سے حج کے لیے آتے تھے یہ سارا خاندان ان کا انتظام اور انسلام وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو ان دونوں خاندانوں میں سے ایک ہے کون سے؟ ابو سفیان۔ ان کے بیٹے ہیں کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہو تو یاد رکھے، کبھی تاریخ سے نہ سمجھے، ہسٹری سے حضرت معاویہ کو کبھی پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب جائیں گے انٹرنیٹ میں، آپ جب جائیں گے کسی ویب سائٹ پر، تو جب آپ حضرت امیر معاویہ کا ذکر سنیں گے تو وہاں زیادہ تر باتیں کیا آئے گی؟ تاریخ کی روشنی میں، ہسٹری کی روشنی میں۔ اور تاریخ لکھنے والے سچ بھی لکھتے ہیں، جھوٹ بھی لکھتے ہیں، دشمنی ہو تو جھوٹ بیان کر دیتے ہیں، اور سچ ہو تو بہت زیادہ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں۔ تو دونوں باتیں تاریخ میں ہوتی ہے۔ صحابہ کو جب بھی پہچان نہ ہو قرآن اور حدیث پر پہچانے، جب بھی پہچان نہ ہو۔ اب میں حضرت معاویہ کو پہچاننے کا ایک طریقہ سمجھا کر تھوڑی سی بات اور کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ کو پہچان نہ ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حضور کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا۔ سب سے پہلے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ خیال تھا یا آپ کی یہ رائے تھی یا آپ ان کو اس نظر سے دیکھتے تھے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت باقی رہتی ہے کسی دوسری طرف جانے کی، تاریخ دیکھنے کی؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، ابھی وحی کا اترنا ختم نہیں ہوا، وہی اترتی جاتی تھی۔
اور وحی کو لکھنے والے بہت کم لوگ تھے، پڑھے لکھے لکھنے والے بہت کم لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لے آئے تو چونکہ یہ تھے پڑھے لکھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، تو جس وقت وحی اتری، جس وقت وحی اتر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے لکھنے والے ہیں جتنے بھی تھے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ کو بھی بنا لیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو کاتبان وحی میں شمار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے وحی کو لکھنے والے، یعنی قرآن کریم کو لکھنے والے، یہ کم دولت ہے، بہت بڑا انعام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لکھنا ایک امانت تھا، امانت، اور اللہ کسی ایسے آدمی کو اپنی امانت حوالہ کرے کہ جو اس کی بات نہ مانتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، جو کہ حضرت میرے معاویہ کو یہ کاتب بنایا تو فرمایا کہ جب بھی میں نے کسی کو اپنا کاتب بنایا ہے تو وہ وحی الہی کی روشنی میں بنایا ہے۔ جب تک خدا مجھے حکم نہیں دیتا میں اس وقت تک کسی کو وحی کی کتابت کے لیے مقرر نہیں کرتا۔ اب جب خدا نے مجھے کہا ہے تو اس سے خود حضرت معاویہ کی جو عظمت ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ شانوں کے وہاں ان کا کیا مقام ہوگا اور حضور کی نظر میں ان کا کیا مقام ہوگا، اس کو صرف ایک ہی جملے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کاتبان وحی میں سے تھے۔ بس اس سے بڑا شرف اور کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابیت کا عنوان تو ان کے پاس تھا ہی، صحابی کا عنوان ان کے پاس تھا ہی، صحابیت کی لسٹ سے ان کو خارج نہیں کیا جا سکتا، سب سے بڑا عنوان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک فضیلت کیا ہے ان کی؟ کاتبان وحی میں سے ہے، اور بھی بے شمار فضائل ہے۔ پھر دیکھنا حضرت بن معاویہ کو تو دیکھو حضرت عمر کو، حضرت عمر جیسا مدبر کوئی نہیں، حضرت عمر جیسا مدبر کوئی نہیں۔ اسی لیے یہ جو مستشرقین یورپ ہیں، یورپ میں وہ علماء جو مسلمان نہیں لیکن مشرقی علوم پر ماہر ہیں ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین، کہ مشرقی جو علم ہے، نالج ہے، ان پر بھی ان کی مہارت ہے۔ ان علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، ایک عمر تو تھا، ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو تقریباً سارا یورپ بھی اسلام کے حوالے ہوتا۔ حضرت عمر کی صلاحیت، تدبیر اور یہ سارے معاملات، اس کا کوئی نظیر اور ثانی تھا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا کہاں کا والی؟ شام کا، ملک کا شام، جس کے قریب عیسائی اور رومیوں کی سلطنت تھی قریب، اور ہر وقت مدبھر رہا کرتی تھی۔ اب اس جگہ پر انتخاب کرنا، اور یہ واقعہ اور یہ روایات میں آتا ہے کہ ان سے پہلے کون تھے اس جگہ کے والی، گورنر؟ ان کے بھائی، ان کے بھائی کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ جب ان کا انتقال ہوا یزید بن سفیان کا، ابو سفیان حیات تھے، ان کے والد ابو سفیان حیات تھے۔ یہ خبر پہنچی مدینہ کہ بھائی حضور نے جو یزید بن ابی سفیان کو شام کا والی اور گورنر مقرر کیا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے مقرر کیا تھا۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت عمر آئے کہاں؟ ان کے والد کے پاس تعزیت کے لیے۔ وہ مدینہ میں تھے۔ جب جانے لگے تو پوچھا کہ اب وہاں کس کو والی بنائیں گے آپ؟ اب کس کو والی بنائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا آپ کے دوسرے بیٹے معاویہ کو بناؤں گا۔ اب حضرت عمر جیسا آدمی، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، فرمایا جس کو حضرت عمر اپنے کام کاج کے لیے مقرر کر لے اس کی شان اور عظمت کو تم کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر جیسی شخصیت جس کو چن لے کسی کام کے لیے اور سمجھ لے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت ہے، پھر اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر پورا انتخاب تھا۔ پھر حضرت عثمان کا انتخاب بھی کون تھے؟ وہی حضرت علی مرتضیٰ کا ایک جملہ ہمیں شیعہ روایات میں بھی ملتا ہے اور ہماری کتاب میں ملتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کھلے عام لوگوں سے کہا اے لوگو لا تکرہو امارت معاویہ، معاویہ کی جو امارت ہے، گورنری ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا، اور یاد رکھنا اگر معاویہ
کچھ ہو گیا معاویہ کو، فوت ہو گئے، تو تمہارے سر اس طرح کٹ کٹ کر زمین پر گریں گے جس طرح درخت سے پھل اوپر سے اچھل اچھل کر زمین پر گرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک رعب ہے پورے علاقے کے اندر میں، اور یہ سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں تو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن، میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ اختلافات کیا تھے کیا نہیں تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بعد 6 مہینے خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی حکومت کہاں تک تھی؟ افغانستان تک، یہ آپ کے سورت وغیرہ سارا حصہ اس میں شامل تھا، پورا علاقہ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی ساری عمارت، ساری خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، اور خود آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اس سے حضرت امیر معاویہ کے مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں فائز کیا تھا، حضرت عمر نے ان کو جس درجے پر رکھا تھا، حضرت عثمان نے ان کو جس مقام پر رکھا تھا، حضرت علی نے ان کے بارے میں کیا تحسین آمیز جملہ کہا تھا، اور حضرت حسن نے ان کو کتنے خوبصورت انداز میں ساری خلافت ان کے حوالے کر دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بہت غیر معمولی شخصیت تھے اسلام کے اندر، اور ان کے بارے میں بھی جس طرح صحابہ کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی بدگمانی جائز نہیں۔ اونچے درجے کے۔ ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کا مزار ہے شام میں، سیریا میں، دمشق میں۔ ان کے جو قریبی ساتھی رہے ان کا نام تھا حضرت عمرو بن العاص۔ وہ مصر میں پھر تھے، ہم لوگ ابھی مصر گئے تھے، میں مولانا صاحب اور دوسرے ساتھی گئے تھے، ہم ان کی قبر پر گئے تھے، اور وہاں جب قریب سے اس طرح جا کر دیکھا تو اندر سے خوشبو بھی آ رہی تھی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ خوشبو کسی نے عطر لگائی ہو یا کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں خوشبو آ رہی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ ہسٹری کے اندر میں، تاریخ کے اندر میں، انٹرنیٹ کے اندر میں ان کے بارے میں بہت بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ میں روزانہ انٹرنیٹ چیک کرتا ہوں، فیس بک، میرے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب بھی میں نے فیس بک میں کھولتا ہوں تو سب سے پہلے نہج البلاغہ کے نام سے کچھ شیعہ تنظیمیں ہیں جو سب سے پہلے برا بناتی ہیں حضرت امیر معاویہ کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ گزرے ہیں، محدث ربیع، ان کے شیخ گزرے ہیں، استاد گزرے ہیں بخاری کے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ کہتے ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ یہاں سارے ہیں صحابہ، یہاں ہے عام لوگ، یہ ہے ایک پردہ۔ یہ پردہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ فرمایا جب بھی کوئی کوشش کرے گا اس پردے کو پھاڑنے کی، جب بھی اس پردے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرے گا، جب بھی اس پردے کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی نظر جا کر کہاں پڑے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یعنی جس نے بھی حضرت امیر معاویہ کی بے عزتی کی ہے، سمجھ لو کہ آخرکار وہ حضور کی نبوت پر ہی حملہ کرے گا، ہمیشہ حضور کی نبوت پر حملہ کرے۔ اس پردے کو جب تک تم سے ہو سکے محفوظ رکھو، تاکہ کوئی بد نظر اپنی بد نظری کا نشانہ نہ بنائے صحابہ کرام کو۔ جس دن یہ پردہ پھٹ گیا اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تمہاری زبانیں چل گئی، تو آگے چل چل کر کبھی بزرگان، اس سے اونچے جو درجے کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی تمہاری زبانیں چلے گی۔ جب یہ شیعوں کے دن آتے ہیں نا محرم کے، تو ان کی جب مجلس لگتی ہے تو اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے۔ ان کا جو ذاکر ہوتا ہے وہ اپنے عوام سے پوچھتا ہے کہ امام حسین کہاں شہید ہوئے؟ آپ بتائیں کہاں شہید ہوئے؟ مانچسٹر میں؟ نہیں، اچھا میں نے کہا پوچھ بھی لوں نا، کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں۔ کربلا کہاں آیا؟ عراق میں۔ تو جب وہ اپنے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ امام حسین کہاں شہید ہوئے، تو سامنے والے کیا کہتے ہیں؟ کربلا میں۔ تو جو شیعہ ذاکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، امام حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ ارے بھائی کہاں ہوئے ہیں پھر؟ تو پھر وہ ایک شعر پڑھتا ہے، بنا کردن دئی قول صحیفہ حسین کشتہ شد اندر ثقیفہ، بنا کردن دئی قول صحیفہ حسین کشتہ شد اندر ثقیفہ۔ یعنی وہ بتا، ذاکر کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، امام حسین تو ثقیفہ میں شہید ہوئے تھے، اور ثقیفہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر حضرت ابو بکر کی خلافت کا سارا سکہ چلا تھا، جہاں صحابہ کرام نے بیٹھ کر حضرت ابو بکر کو حضور کے بعد حضور کا جانشین بنایا تھا نا، تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟
ثقیفہ. اور جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ نے بائیں طرف دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا اتنا ہی حصہ ہے, غالباً اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا, ایک باغ سا بنا ہوا ہے جس کے اندر درخت وغیرہ موجود ہے. تو کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر صحابہ نے جس دن ابو بکر کو خلیفہ چن لیا تھا اسی دن امام حسین شہید ہو گئے. ارے بھائی کیوں شہید ہو گئے اس دن؟ کہ اگر ابو بکر کو خلیفہ نہ بناتے تو عمر نہ آتے, عمر نہ ہوتے تو عثمان نہ آتے, عثمان نہ ہوتے تو وہ معاویہ نہ آتے, معاویہ نہ ہوتے تو یزید نہ آتے, اور یزید نہ ہوتا تو امام حسین شہید نہ ہوتے. امام حسین تو شہید ثقیفہ میں ہی ہو گئے تھے. اب یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ امام حسین سے, اور ختم انہوں نے کہاں جا کر کی؟ حضرت ابو بکر پر. تو اسی لیے کسی صحابی کے بارے میں بھی, یہ میں بطور عقیدہ کے آپ کو بیان کر رہا ہوں, کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی کی راہ پیدا بھی ہو جائے, جھڑک کر فوراً نکال دیں. تاریخ سے کسی قسم کا کوئی یہ لینے کی ضرورت نہیں, امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی بات آئے, کہیں قرآن نے ان کو کیا کہا اور حدیث نے ان کو کیا کہا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جو فتح مکہ سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اللہ نے ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. اور حسنہ کسے کہتے ہیں؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کو جہنم سے دور کر دیں گے. اور دوسرا آج کا ہمارا عنوان ہے معراج. اس پر 2 منٹ میں لوں گا, زیادہ ہی زیادہ. معراج. معراج میں عقیدے کے طور پر کیا بات یاد رکھنی ہے آپ نے؟ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی جاتی ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت, اس میں فل معراج کا ذکر ہے؟ نہیں. اس میں ذکر کتنا ہے؟ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک, اتنا ہی ذکر ہے. ابھی مولانا لیلن کہا نا کہ پارٹ آف دی نائٹ, کہ تھوڑے سے وقت میں, تو ذرا لیلن کو سمجھے. لیلن ہے کیا؟ ایک سفر حضور کا کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ سے. کہاں جا کر ختم ہوا؟ بیت المقدس میں. ایک سفر ہے نا. یہ سفر ہمارا زمینی سفر ہے نا, زمینی سفر. یہاں سورج کے آنے پر دن ہوتا ہے اور سورج کے جانے پر رات ہوتی ہے. جب آپ آسمانوں پر چلے جائیں, وہاں رات اور دن کا کوئی تصور ہے کہ وہاں بھی رات ہے وہاں بھی دن ہے؟ کوئی تصور ہے؟ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ شانہ اس آیت میں ان دونوں باتوں کو بیان فرماتا, دونوں کو بیان فرماتا کہ بھئی یہ مسجد اقصیٰ تک بھی گئے اور وہاں سے معراج تک بھی گئے, تو آگے جا کر قوم نے سوال کرنا تھا, اور سمجھدار جو آج کل بہت سمجھدار بنے ہوئے ہیں انہوں نے عقل کے ترازو پر اس کو تول کر کہنا تھا کہ آسمانوں پر تو رات اور دن کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ اللہ نے اس میں رات کا ذکر کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس سفر کو کر دیا آدھا ادھر, اور فرمایا یہاں رات کا سفر ہے, اور اسے اوپر کا کوئی ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر رات اور دن کا کوئی تصور نہیں ہے. نمبر 1 یہ یاد رکھیں. نمبر 2, معراج جسمانی ہوئی تھی, روحانی نہیں. مولانا نے ابھی بتایا مولانا ادریس صاحب کے حوالے سے, اسپریچولی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معراجیں ہوئی ہیں. نیند میں آپ کو ساری یہ دکھا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے تھے, اور نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا میرے سامنے, میں نے اپنے آپ جنت کی سارے سامنے منظر دیکھے ہیں, میرے سامنے جنت کھول دی گئی ہے. تو آسمانوں کی ساری سیریں بھی حضور نے خواب کے اندر تو ہمیشہ کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شانوں نے چاہا کہ حضور کو بلایا جائے, اب جسمانی طور پر باڈی وائز بلایا جائے, اسی جسم کے ساتھ بلایا جائے اور آسمانوں کی سیر کرائی جائے, اور ایک خاص وقت کے اندر میں اپنے ساتھ بٹھا کر کچھ اپنے مناجات, اللہ کی مناجات وہ کرے, اور اللہ تعالیٰ شانوں ان کے ساتھ بات چیت کرے. حضور کی جو سفر معراج ہے جسمانی طور پر یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اسپریچولی طور پر بھی ہم مانتے ہیں, لیکن باڈی وائز اسی جسم کے ساتھ یہاں سے حضور کو لے جایا گیا اور وہاں سے حضور کو پھر اتارا گیا, تاکہ آنے والے وقتوں میں بتا دیا جائے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانے کا انتظار کرتے ہوں, کہیں کہ نہیں, حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح حضرت آدم آسمان سے اترے اور حضور آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمین سے اسی باڈی کے ساتھ آسمان پر گئے تھے. معراج کا واقعہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات ملے, جتنے بھی ملے, امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ ہزاروں معجزات تھے حضور کے, لیکن علمی طور پر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن,
اور عملی طور پر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کون سا ہے؟ معراج۔ مولانا نے ایک بات کہی تھی معراج کے بارے میں کہ حضور کو بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ سے سیدھے اوپر لے جاتے، ممکن تھا نا، حضور کو وہاں کیوں لے گئے؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس جگہ پر حضور کو لے جایا گیا اس جگہ پر کس کی حکومت رہی؟ اس جگہ پر حکومت کن کی رہی؟ پہلے نبیوں کی، وہیں سارے تھے نا۔ آج بھی جو لوگ ابھی اسرائیل گئے ہیں، اپنا وہاں پر مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو وہ زیارت کر کے آتے ہیں نا، حضرت اسحاق کی قبر ہے، حضرت یعقوب کی قبر ہے، حضرت سارہ کی قبر ہے، حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ اسی علاقے میں سارے رہے نا، سارے کے سارے، شام، فلسطین اور ان علاقوں کے اندر میں انبیاء کرام آتے رہے، ان کی حکومت ہوتی رہے۔ اور حضور کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ یہاں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل کے بعد۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے چاہا کہ حضور کو براہ راست اوپر سے لے جانے کے بجائے حضور کو سب سے پہلے بیت المقدس میں لایا جائے، کہ جہاں جو سارے انبیاء کرام کا پہلے گہوارہ رہا ہے، اور حضور کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے پیچھے سارے انبیاء کو کھڑے کر دیں جو اس علاقے کے اندر میں رہے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو ہمارا محبوب ہے یہ کائنات کا بھی سردار ہے اور انبیاء کا بھی سردار ہے۔ انبیاء کا بھی سردار ہے اور کائنات کا بھی سردار ہے۔ اور حضور نے وہاں آ کر بتا بھی دیا کہ میں جس طرح عرب کا نبی ہوں اسی طرح میں عجم کا بھی نبی ہوں، دونوں طرف۔ اگر حضور صرف وہاں سے چلے جاتے تو یہاں والے کہہ سکتے تھے وہاں والے گئے ہیں ہمیں اس سے کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں اور تمام پیغمبروں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہے اس علاقے میں آ کر، کہ میں ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں کہ جہاں تمہاری حکومت رہی ہے۔ آج کے بعد یہ پہلا دور سارا ختم ہو گیا، اب آج کے بعد شروع ہوگا تو یہ دور محمدی شروع ہوگا۔ اس کی تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک گزارش میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ ان دونوں موضوعات پر میری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے توفیق عطا فرمائی، حضرت علامہ صاحب کی زندگی کے اندر حضرت معاویہ پر ان کی زندگی میں حضرت معاویہ پر ہی میں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت معاویہ کی سیرت پر اور ان سے نکلنے والے عقائد پر میں نے اس میں گفتگو کی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ساری اس میں بیان کر دی ہے۔ اور دوسری حضرت علامہ صاحب کے انتقال کے بعد یہ ہے معراج پر، اس کا نام ہے لطائف معراج النبی۔ اس میں حضرت علامہ صاحب کی کچھ تقریریں ہیں معراج کے موضوع پر، 5-6 تقریریں ہیں جنہیں میں نے لکھا، اس کو ایڈٹ کیا، اس میں حوالے وغیرہ لگائے اور سارے ان کی، اور اس کے بعد 150 صفحے پر میں نے پورا مقدمہ لکھا ہے معراج کے موضوع پر۔ اب یہ جلسے کا جب اعلان ہو رہا تھا تو میں نے پاکستان میں، چونکہ پاکستان میں چھپتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بھیج دو کچھ کتابیں، ہمیں جلسے کے لیے چاہیے تاکہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کے اندر میں ان کو، جن کو چاہے شوق سے چاہے تو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی صاحب وہاں سے اگر بائی ایئر بھیجے جائیں گے تو بہت مہنگی پڑے گی ہمیں، وہ کتابیں یہاں آتی ہے مہنگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کم سے کم 11ویں شریف کے نام پر 11 بھیج دو، 11ویں شریف کے نام پر کم از کم 11 بھیج دو، تاکہ ایک میرے اپنے ریکارڈ کی رہے، اور کم سے کم جو 10 ہیں وہ لوگوں میں اگر کسی کو چاہیے مطلوب ہو تو میں ان کو دوں۔ تو میں یہ 10 کتابیں باہر ہوگی جن دوستوں نے، کیونکہ اب پتہ نہیں کب آئے آئندہ، وہاں سے کب آئے کہ نہیں، 10 کتابیں اس وقت دونوں سٹ ہیں۔ یہ حضرت علامہ صاحب کی تقریروں پر مشتمل ہے، اور یہ حضرت معاویہ پر پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کا جو پہلا صفحہ ہے وہ پڑھنے والا ہے، اوپر میں نے لکھا ہے یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ چیپٹر ہے میرا، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضرت معاویہ کی سیرت بیان کروں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ نے ان کی سیرت بیان کرنی ہے، آپ نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو حقیقت بتانا ہے، اور جو لوگ آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں ان سے مسلمانوں کو بچانا ہے۔ یہ دونوں کتابیں جن دوستوں کو چاہیے، تو صرف 10 عدد ہے، اس سے زیادہ ہے بھی نہیں، نہ میرے پاس مسجد میں ہے، ہندوستان میں اس وقت چھپ رہی ہے دونوں کتابیں۔ تو جن دوستوں کو ایک دونوں کتابیں چاہیے انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کو مل جائے گی۔ دعا کریں، یہ تو کسی کو نہیں دینی بھائی، یہ میری اپنی ہے، نوٹس ہے میرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ شانہ اس مجلس کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس طرح کی مجلسیں ہر مسجد میں ہوتی رہے، بار بار ہوتی رہے، مختلف عنوانوں پر ہوتی رہے۔ جن دوستوں نے
اس مجلس کا، اس محفل کا، اس دینی تقریب کا اہتمام کیا، اللہ اپنی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور ہمارے جن بھائیوں نے یہاں کھانے کا انتظام کیا ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ نان گوشت ہے کہ دال چاول ہے، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جو بھی بنایا ہے، خواہ وہ دال چاول بنایا ہو جو ہم عرصہ مدرسوں میں کھاتے رہے ہیں، اگر دال چاول بھی بنا ہے پھر بھی ان حضرات کا شکریہ، نان گوشت بنایا ہے پھر بھی ان حضرات کا شکریہ۔ مولانا نے بتایا جتنے حضرات آئے ہیں اور جو خاص کر کے پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھے، جو پہلے سے آئے ہیں کیونکہ پہلے سے آنے والوں کو ثواب زیادہ ملتا ہے نا، کیوں خبر بھائی ٹھیک ہے میری بات تائید کرتے ہیں آپ کہ جو پہلے سے آئے ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں اور جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلی صف والوں کی خدمت کریں؟ یہی ہونا چاہیے نا پھر تو، کہ بھائی ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو پہلے سے ذکر سے بیٹھے ہیں وہ پہلے بیٹھے اور بعد والے پہلے والوں کی خدمت کریں۔ بہرحال یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں، اللہ تعالیٰ شانو ان کو بھی بے انتہا جو ہے فضل کرم عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے یہ کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اللہ اس طرح کی مزید توفیقات بھی دوسرے حضرات کو بھی عطا فرماتا رہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے۔ ایک بات میں اس لیے نہیں کہ چونکہ میرے برادر نسبتی ہے اس لیے ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ گھی کا کیوں تک کھچڑی با۔ بہرحال میں مولانا کے لیے اللہ ان کی عمر میں علم و عمل میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی قبر کو نور سے منور کرے، بڑی خدمات کی ہے اور بڑا ان کا احسان ہے، اللہ ان کو کرور کرور جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے جو خدمت کی اللہ اپنے شاہ نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھی استاد، مولانا کے بھی استاد، ہم سب کے استاد، ہم سب کے محسن، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد سن ان لو حضرت مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا، وہی جملہ میں ان کے لیے کہہ دیتا ہوں، اگر کسی کو پسند آئے ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، جب حضرت کوئی بات جلسے میں بات فرماتے تھے حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے اتنا وقت کافی نہیں، آپ کے لیے اتنی جگہ کافی نہیں، آپ کے لیے تو بڑا میدان چاہیے اور آپ کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہو اور کسی کے پاس اتنی جگہ ہو، ان کے لیے حضرت مولانا کا بیان ہونا چاہیے۔ بس یہی بات میں مفتی صاحب کی جو حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمائی تھی، میں حضرت مولانا اقبال صاحب کے لیے اس لیے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میرے برادر نسبتی ہے، میں سالہ نہیں کہتا، سالہ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گالی ہے، اس لیے یا تو یہ کہہ دو کہ برادر نسبتی کہہ دے یا ایسا کہہ دے کہ جوروں کا بھائی، تو اس لیے میں ان کے بارے میں بھی جملہ نہیں کہتا۔ بہرحال اللہ جل شانہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جیسے مولانا نے آپ سے پہلے ہی وعدہ لیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ مجلس اب ہوتی رہے گی، یہ پروگرام ہوتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے مانچسٹر کے ان علماء کرام کو جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کوششیں کی اور سب اس کے لیے تیار ہوئے اور سب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اب یہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے، آپ سب متفق ہے؟ بہت آہستہ آواز آ رہی ہے، سب متفق ہے، اور جب بھی آپ کے لیے اعلان کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خیر ہمارے پاس یہاں اتنا وسیع میدان نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے لیے بھی کوئی اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بار بار اسے جلسے کرنے کے، ایسے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کو کروت جنت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جن مشائخ، جن اساتذہ کرام سے ہم نے علمی فائدہ اٹھایا اور ان کا جو احسان ہے جس کی وجہ سے آج دو بات کہنے کے ہم لوگ قابل ہوئے، جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اپنی شاہ نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور جو اس وقت باقید حیات ہے اللہ ان کی عمر میں صحت عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے آج کا جو پروگرام ہوا الحمدللہ، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنا لے، ہم سب کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا لے۔ اللہ ہم سب کو بار بار ایسے پروگرام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے جنہوں نے جس طریقے سے اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تمام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی چیزیں مانگی ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی لائن سے جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے، اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام، اپنے علماء کرام، اپنے ائمہ کرام کی اللہ قدر دانی کی، اللہ ان کے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے ذریعے سے ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ہمارا گھر بھی محفوظ ہے، اللہ ان حضرات کو ان کی عمر میں صحت عافیت کے ساتھ درجہ عطا فرما۔ آج کے اس قحط الرجال کے دور کے اندر یا اللہ ان حضرات کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے جو بقید حیات ہے، ان کی عمر میں صحت عافیت کے ساتھ دراز عطا فرما، اور ہمیں اپنے مقام علماء کرام کی جس مسجد میں جہاں بھی جو بھی عالم جس طریق سے، چاہے مکتب کے لائن سے، چاہے دارالعلوم کے لائن سے، تصنیف و تالیف کے لائن سے، خطابت امامت کے لائن سے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اب آپ کے بندے اور بندیوں کی خدمت کے لائن سے جو بھی جس طریق سے خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی عمر میں صحت عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اپنے پاک پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں کی تعداد میں بے شمار بے حساب صلاۃ و سلام نازل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔